حدیث مبارکہ میں آزان دینے کے کتنے فضائل و برکات لکھے ہوئے ہیں کہ آزان دینا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ شاید ہی آپ نے پہلے کبھی یہ فضائل سنے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے آزان دی جاتی ہے تو شیطان جو ہے نا گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے یہاں تک کہ آزان کی آواز نہیں سنتا۔ یعنی گوز مارنا مطلب جیسے ہوا خارج کرنا اس طریقے سے، یعنی جب بھی آزان کی آواز شیطان سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اتنا دور بھاگتا ہے کہ آزان کی آواز اس کے کانوں میں نہیں پہنچتی۔ پھر جب آزان ختم ہو جاتی ہے پھر لوگ اقامت پھر دور بھاگ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو آواز نہیں سنائی جاتی۔ جب اقامت بھی ختم ہو جاتی ہے نا پھر انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پھر انسان کو وسوسے آتے ہیں، یہ باتیں پھر اس کو کیا ہے جو پڑھتا ہے اس کو یاد دلاتا ہے پرانی باتیں، اور یہ بات یاد کرو وہ بات یاد کرو، یہ کام ہے وہ کام ہے، مشغولات میں لگا لیتا ہے، اور وہ یہاں تک کہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی۔ تو آزان سے کیا ہوتا ہے شیطان اتنا دور بھاگ جاتا ہے اور مدینے سے روحا تک دور بھاگ جاتا ہے۔ اب محدثین فرماتے ہیں مدینے سے روحا تک کتنا 36 میل کا فاصلہ ہے، 36 میل کا۔ اب آزان کی آواز جب شیطان سنتا ہے نا تو 36 میل تک دور بھاگ جاتا ہے تاکہ میری کانوں میں آزان کی آواز نہ آئے۔ اب آزان کی آواز اسی لیے کہ قیامت والے دن مؤذن جو آزان دیتا ہے اس کے لیے جن انسان اور جو چیزیں ہیں اس کی آزان سنیں گی، اس کے لیے کیا مؤذن کے لیے گواہ بن جائیں گے۔ اب شیطان چاہتا ہے کہ میں ان کے لیے کیا ہوں گواہ نہ بنوں، اسی لیے شیطان ان کی آواز کو نہیں سننا چاہتا اور جلدی سے آگے چلا جاتا ہے۔ اور نماز کے اور اذان کے اتنے فضائل و برکات ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور نماز کی اہمیت اتنی بڑی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز میں بھول جاتے ہیں بھائی کتنی رکعتیں، 4 رکعتیں 5 رکعتیں، پھر شیطان ہمیں ور گلا رہا ہوتا ہے، کہیں بھی طریقے سے ہم عبادت میں خشوع و خضوع کے ساتھ نہ پڑھ سکے، شیطان پوری کوشش کرتا ہے۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور مبارک میں ایک شخص آیا آپ کے پاس کہ اے امام اعظم میں نے کیا ہے اپنے گھر میں کہیں پر مال دفن کر لیا ہے، لیکن اب مجھے کیا یاد نہیں آ رہا کہ میں نے وہ مال کہاں پر دفن کیا ہے، اب میں پریشان ہوں پتہ نہیں کہاں پر دفن کیا ہے، مجھے بہت یعنی پریشانی ہے۔ تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پتہ ہے کیا فرمایا، کہا کہ تم جاؤ اپنے گھر میں اور رات کو کیا کرنا نفلیں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، کوشش کرنا تمہیں کوئی بھی خیالات نہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں خشوع و خضوع کے ساتھ نوافل پڑھنے لگ جانا۔ اب وہ جیسے آیا وضو کیا، وضو کر کے رات کو نوافل پڑھنا شروع کیا، نوافل پڑھ رہے۔ اب شیطان نے دیکھا اگر یہ خشوع و خضوع کے ساتھ نوافل پڑھتا رہا تو کیا اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا۔ اب شیطان نے آ کر کیا اس کو یاد دلا دیا، جائے تمہارا سامان جو دفن کیا تو فلاں جگہ پر جاؤ اس کو نکال لو۔ اب نماز سے فارغ ہو کر جیسے اس جگہ پر دیکھا کہ وہ سامان وہیں پر رکھا ہوا تھا، کیوں کہ اگر وہ عبادت ریاضت میں زیادہ دل جمعی کے ساتھ بیٹھا رہے گا تو اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا۔ اسی لیے کیا ہے شیطان اس کو جلدی سے وہ بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد دلا دیتا ہے تاکہ وہ زیادہ دیر تک عبادت اور ریاضت نہ کر سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک یہودی آیا، کیا ہے یہودی آیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ آپ لوگوں سے پوچھا کیسے، کہا کہ اس طریقے سے کہ یا رسول اللہ جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہو نا تو آپ لوگوں کو نماز میں دنیا کے خیالات آتے، اگر درجی ہے تو درجی والا کام یاد آئے گا، فلاں کپڑے تیار کرنے فلاں چیز دینی ہے، اگر مکینک تو مکینک کا خیال آئے گا بھئی یہ گاڑی تیار کرنی ہے وہ تیاری کرنی ہے۔ الغرض جو جس فیلڈ کا ہے اس کو اپنے فیلڈ کے مطابق کام یاد آئیں گے، دنیاوی خیالات آئیں گے، لیکن یا رسول اللہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا یہودی کہتا ہے 100% اللہ کی محبت میں توجہ دے کر پڑھتے ہیں اور ہمیں کوئی بھی خطرہ نہیں ہوتا، یعنی دنیاوی خیالات آتے ہی نہیں ہیں۔ پاس میں کیا تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ واقعہ کیا ہے مفتی امین القادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو صاحب مصنف آب کوثر کے انہوں نے لکھا ہے، کہا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں تھے، کہا کہ اے صدیق اس کو مسئلہ سمجھا دو۔
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ بتاؤ 2 کمرے ہیں، کیا ہے 2 کمرے ہیں، ایک خالی ہے اور دوسرا سونے سے بھرا ہوا ہے، اب آپ مجھے بتاؤ چور آئے گا تو کہاں پر آئے گا؟ 2 کمرے ہیں بھرے ہوئے، اگر چور آئے گا تو کہاں آئے گا؟ اس نے کہا چور تو سونے والے کمرے پر آئے گا، یا مال ہے جہاں پر وہاں آئے گا، خالی کمرے میں چور کا کام کیا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ جب شیطان آئے گا تو ہم ایمان والوں کے پاس آئے گا کہ ہمیں ورگلائے گا، تم لوگوں کے پاس ہے کیا جو وہ آ کر تم لوگوں کو ورگلائے گا؟ شیطان تو ہمیں خراب کرنے کی کوشش کرے گا، ہمیں وسوسہ دلائے گا تاکہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، تم لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں تو تم لوگوں کو کیا خراب کرے گا؟ اسی لیے یہ جو شیطان ہمیں نماز کے اندر وسوسے ڈالتا ہے یہ اسی لیے کیوں ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں جب وسوسے آئے نا تو آپ کے دل جمعی کے ساتھ اپنے پاؤں زور سے زمین پر لگائیں، ہاتھوں کو زور سے باندھے اور نظر جو ہے نا اگر کھڑے ہوئے ہیں تو جہاں پر سجدہ کرنا ہے وہاں پر رکھے، اور اگر رکوع کر رہے ہیں تو دونوں پاؤں کے بیچ میں اس طریقے سے توجہ کہیں پر بٹے نہ۔ یہ کیا ہے شیطان کے وار سے بچنے کے طریقے۔ اور اگر ایسا کوئی خیالات آتا ہے تو اس سے کوئی گھبرانے والی چیز نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور اذان صرف نماز کے لیے ہی نہیں دی جاتی، اذان جو دیتی ہے صرف نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی، کیا ہے آپ نے دیکھا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی اذان دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت سیدنا حسن و حسین پیدا ہوئے تب میں نے ان کی کان میں اذان دی۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے اور الٹے کان میں شاید اقامت پڑھی جاتی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ جب کسی انسان کو بھوت پریشان کرے، جنات پریشان کرے، تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر بھی اذان دینا بے حد مفید ہے، کہ وہاں پر بھی اذان دی جاتی ہے۔ اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ حد سے زیادہ پریشان ہو یا پریشان ہو وہ دوسرا شخص اس کے کان میں اذان دے تاکہ یہ اذان کی برکت سے اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور چوتھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان یا جانور بدخلقی کرے، مرگی والا ہو، دورہ پڑ جائے، حد سے تجاوز کر جائے، کوئی یعنی قابو میں نہ آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بھی کیا ہے تم اذان دو۔ اور اگر کوئی جنگل میں ہے، جنگل میں راستہ بھٹک گیا ہے، پتہ نہیں چل رہا، تو محدثین نے فرمایا کہ اس وقت بھی تم کیا کرو اذان دو، تمہیں اللہ تعالیٰ غیبی تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے جنازے کو اتارتے ہو قبر میں تو اتارنے کے بعد قبر کے اوپر بھی اذان دو کہ یہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے، یہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب کئی عقل مند دانشور کہتے ہیں کہ نہیں جی صرف اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ یہاں پر کئی ایسی واقعات آپ نے سنے کہ ان کے لیے بھی اذان دی جاتی ہے۔ اور علماء کیا فرماتے ہیں جو اپنے مردے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوگا نا وہ تو قبر کے اوپر کھڑا ہو کر اذان دے گا، جو بھلائی نہیں کرنا چاہتا ہوگا وہ تو اذان دے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس کے بارے میں روایتیں لے کر آتے ہیں کہ جب مردے کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے نا، شیطان خبیث ہے اس ٹائم پر بھی نہیں چھوڑتا، ان کو کیا ہے ماں باپ کی شکل میں، پیر و مرشد کی شکل میں، الغرض پڑوس رشتہ داروں کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ میں تمہارا رہنما ہوں، تم میرے اوپر کلمہ پڑھو یا نصرانی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، میں تمہیں چھڑا لوں گا۔ اب وہ کیا ہے وہاں پر بھی اس کو وار کرتا ہے کہیں بھی کر کے اس کا ایمان سلب کر جائے۔ اب علماء کہتے ہیں جب منکر نکیر آئیں گے اس سے سوالات کریں گے من ربک کا، اب کھڑے ہونے والا کیا کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ بتا رہے نا اس کو کہ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور جب وہ پوچھا جائے گا کہ ماں دینو کا، وہ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی تو پتا چلے گا کہ بھائی میرا دین تو اسلام ہے جو مجھے بھلائی کی طرف اللہ کی رغبت کی طرف بلاتا تھا، وہ کہے گا دین یعنی اسلام۔ اور جب حضور علیہ السلام ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا تو پتا چلے گا، کہے گا یہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کیا یہ اذان دینا ان لحاظ سے بھی بڑے ہی فائدے مند ہے، اور اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان جگہوں پر اذان دینا بے حد مفید ہے اور ایسی جگہ پر اذان دینی چاہیے۔